یہ بات کسی مذہب یا قوم کی نہیں، یہ بات انسانی وقار کی ہے۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بھارت کی جانب سے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ دیکھنے کو ملا، جہاں ایک وزیر اعلیٰ جیسے بااختیار عہدے سے منسوب شخص کے بارے میں یہ خبر سامنے آئی کہ کسی عورت یا لڑکی کے حجاب کو زبردستی اتارنے یا ہٹانے جیسا عمل کیا گیا، چاہے وہ عمل ہو، رویہ ہو یا اس کی علامت ہو۔ سوال یہ نہیں کہ وہ عورت مسلمان تھی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا کسی بااختیار شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی عورت کی مرضی، شناخت، اس کی حیا کو پامال کرے؟ آج ہم گرد و نواح کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو دل یہ سوال کرتا ہے، کیا اقتدار انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ کسی کمزور کی عزت و حیا کو رون دے؟ اسلامی تاریخ میں ہمیں ایک روشن باب ملتا ہے محمد بن قاسم کا۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کی سرزمین پر ایک مظلوم عورت کی فریاد پہنچی۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا کا دباؤ نہیں تھا اور نہ ہی انسانی حقوق کی کوئی تنظیمیں تھیں، بلکہ محض ایک مظلوم عورت کی فریاد تھی، اور وہ فریاد، وہ آواز اتنی طاقتور تھی کہ ایک حکمران کے دل تک پہنچی۔ ایک نوجوان سپہ سالار نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا، تلوار اٹھائی، لشکر جمع کیا، کسی زمین کے قبضے کے لیے نہیں بلکہ ایک عورت کی عزت کے دفاع کے لیے۔ یہی وہ کردار ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کا اصل مقصد حفاظت ہے، اقتدار کا اصل مقصد انصاف ہے، قیادت کی اصل پہچان حیا کی پاسبانی ہے۔ آج اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی طاقتور بااختیار شخص کسی بھی مذہب، قوم یا عہدے سے تعلق رکھتا ہو، کسی عورت کی مرضی، اس کی شناخت، اس کے لباس کی توہین کرتا ہے، تو یہ ایک فرد کی توہین نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی شکست ہوتی ہے۔ یہ حجاب محض ایک کپڑا نہیں، یہ شناخت، آزادی اور وقار کی علامت ہے۔ عورت کی عزت کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں تلوار نہیں اٹھانی مگر آواز ضرور اٹھانی ہے، انصاف کے لیے، عزت کے لیے، اور اس اصول کے لیے کہ کوئی بھی طاقتور کسی کمزور کی حرمت کو پامال نہ کر سکے۔ اللہ ہمیں حق کہنے کی ہمت اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ والسلام۔